اپنی ایک ٹیم تشکیل دینی چاہیے اور اس ٹیم پر بھی اعتماد حاصل کرنا چاہیے اپوزیشن کا، اور پھر وہ انکوائری کرے تاکہ چیزیں جو ہیں واضح طور پر سامنے آئیں۔ جب صحیح طریقے سے غیر جانبدار تحقیقات نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں پھر افواہیں پھیلتی ہیں اور اس کے نتیجے میں تقسیم پیدا ہوتی ہے، اور جس کا جو ظاہر ہے کہ تجزیہ ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو جو بھی صورتحال ہے اس کو واضح طور پر جلد از جلد اس کی تحقیقات مکمل ہو کر قوم کے سامنے آنا چاہیے، اور اس میں کینیا کی گورنمنٹ یا پاکستان کے کسی بھی فرد یا کسی بھی آدمی کا کوئی بھی اس میں ہاتھ ہو تو اس کو بھی واضح ہونا چاہیے، تاکہ قوم کو پتہ چل سکے کہ حکومت بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور اس کا بھی کوئی نظام ہوتا ہے۔ بہرحال ہم بہت افسوس کرتے ہیں ارشد شریف صاحب کے انتقال پر، ان کی شہادت پر۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا کرے، اور ان کے جو اہل خانہ ہیں ان سے ہم خاص طور پر تعزیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس وقت جو شہر کراچی ہے وہ ایک مرتبہ پھر پس منظر میں چلا گیا، اور دیگر جو ملکی ایشوز ہوتے ہیں یا سیاسی عمل ہوتا ہے اس میں کراچی کے مسائل پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہی چال ہوتی ہے حکومت کی، خاص طور پر سندھ حکومت کی، کہ وقت کو کس طرح سے گین کیا جائے۔ اب بلدیاتی انتخابات جو 23 اکتوبر کو منعقد ہونے تھے سندھ حکومت کے کہنے پر، اور زرداری ڈاکٹرائن جس میں ایم کیو ایم کو خاص تحفظ حاصل ہے اور اس کی شکست کو بھی چھپانا ہے اور اس کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھنا ہے، اور سندھ حکومت کو بھی اپنی کرپشن کا یہ دھندا جاری رکھنا ہے، اس پورے ڈاکٹرائن کے مطابق الیکشن کمیشن کو استعمال کر کے یہ بلدیاتی انتخاب مؤخر کیے گئے ہیں، ملتوی کیے گئے ہیں۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو بار بار یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہم بلدیاتی الیکشن کرائیں گے اور اب کوئی جواز نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو، اس نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ ہم ایک مرتبہ پھر یہ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو، ایف سی کو، اسی طرح سے آرمی کو، اور کسی بھی ادارے کو جس کا وہ آئین کی آرٹیکل 220 کے تحت اختیار رکھتے ہیں، ان کا کام تھا یہ کہ اس کو پابند کرتے، ان کو حکم دیتے کہ آپ الیکشن منعقد کرائیں، بجائے اس کے کہ وہ حکم دیتے وہ ان سے درخواستیں کر رہے تھے کہ آپ اپنی پوزیشن کو بتا دیں کہ آپ جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کون جا کر اس طرح سے فٹیک لینا چاہتا ہے۔ افسوس کی بات تو یہی ہے کہ ادارے ہوں یا حکومت ہو، سارے کے سارے لوگ ہی کراچی کو نظر انداز کرتے ہیں، اور کسی کی ترجیح میں کراچی نہیں ہے۔ اگر کسی کی بھی ترجیح میں کراچی ہوتا تو آرمی کی طرف سے بھی یہ بات آ جاتی کہ ہم تیار ہیں الیکشن کرانے کے لیے، رینجرز کی طرف سے بھی یہ بات آ جاتی کہ ہم تیار ہیں الیکشن کرانے کے لیے، ایف سی کی طرف سے بھی یہ بات آ جاتی کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے یہ بہت، اسی لیے اہل کراچی کو اپنا مقدمہ خود ہی لڑنا ہے، اور اپنی طاقت سے، عوام کی قوت سے، اور اپنے آپ کو منوانا ہوگا۔ اور الحمدللہ جماعت اسلامی کی یہ تحریک جو کراچی کے حقوق کی تحریک ہے، یہ جو آگے بڑھ رہی ہے اس میں قوت پیدا ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم کراچی کے تمام حقوق حاصل کریں گے، اور پورے پاکستان کو کراچی کو یہ حق دینا پڑے گا۔ کب تک ہمیں برباد کرتے رہیں گے، کب تک ہمیں اسی طرح سے کھنڈرات میں تبدیل کرتے رہیں گے، کب تک ہمارے بچوں کو ٹرانسپورٹ سے محروم رکھیں گے، ہماری عورتوں کو چنگچی کے دھکے کھلائیں گے۔ یہ ظالم پورا جو ایک مافیا کلسٹر بن گیا ہے جاگیرداروں اور وڈیروں کا اور طاقتور لوگوں کا، اس کلسٹر نے تو ہمیں تعلیم سے محروم کیا ہے، ہمیں جو ہے وہ بنیادی صحت کی سہولتوں سے محروم کر دیا ہے۔ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا یہ شہر اس وقت اس کو سب سے زیادہ جو ہے وہ اس طرح کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ آگے ہی نہ بڑھ سکے۔ یہ پتہ نہیں کون سی ذہنیت ہے جو سب جگہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اس لیے اہل کراچی کو اتحاد کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ، تمام اس کے رہنے والوں کو متحد ہو کر، اور الحمدللہ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ موجود ہے، اس کے ساتھ مل کر اپنا حق بھی منوانا ہے اور اپنے آئینی اور جمہوری حقوق کا تحفظ بھی کرنا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت شہر کراچی میں جو صورتحال ہے، پورے شہر میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور استر کاری کا کام شروع کیا گیا ہے۔ کام شروع ہونے سے پہلے ہی سندھ حکومت کی طرف سے اشتہارات جاری ہوئے ہیں کروڑوں روپے کے، اور ان اشتہارات میں جن سڑکوں کو بتایا گیا کہ ہم نے تعمیر کر دی، اس کا نقشہ آپ جا کر ذرا دیکھ لیجئے۔
سب پتہ چل جائے گا کہ کیا کچھ دھندا ہو رہا ہے۔ اخبارات میں یہ خبریں شائع ہو رہی ہیں کہ بغیر ٹینڈر کے پروسیس کے پیسے جاری ہو رہے ہیں اور کرپشن کا ایک نیا بازار گرم ہو چکا ہے۔ یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ جو فنڈز بھی بین الاقوامی اداروں کے یا سندھ حکومت کے ترقیاتی فنڈ کے یہاں موجود ہیں اور جو کراچی پہ لگنے چاہیے، ان فنڈز میں بھی بڑے پیمانے پر 70-80% کرپشن ہونے جا رہی ہے۔ اور اگر دیکھنا ہو تو جہانگیر روڈ کو بھی دیکھ لیجئے، شاہراہ نور جہاں کو بھی دیکھ لیجئے، آپ جا کر یونیورسٹی روڈ کی حالت بھی دیکھ لیجئے، اور اب تو یونیورسٹی روڈ پہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس کو یہ ریڈ لائن سے چھپا دیں گے، یعنی گویا کام نہیں کیا، پیسے یہ وصول کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہیں گے چونکہ کنسٹرکشن اب ریڈ لائن کی شروع ہو گئی ہے لہٰذا میں توڑ پھوڑ کرنی پڑی ہے۔ گویا یہ نیٹ کرپشن ہے جو مرتضیٰ وہاب صاحب کی قیادت میں ہی ہو رہی ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں تو ان کو وضاحت کرنی چاہیے کہ کون کر رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پیچ ورک کا کام ہے یہ انہوں نے اس کے لیے کے ایم سی کے افسران کا تعین تو کیا نہیں ہے، اور انہوں نے ایک لوکل گورنمنٹ کا پروجیکٹ بنا دیا ہے۔ لوکل گورنمنٹ پروجیکٹ کے تحت یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے، اور جس کے ایم سی کے وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں اس کے انجینئرز کو اور اس کے افسران کو استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے افسران اور اپنی مرضی کی کمپنیاں لے کر ان کو بہت بڑے پیمانے پر لوٹ مار کا یہ بازار پیپلز پارٹی گرم کیے ہوئے ہے، اور مرتضیٰ وہاب صاحب اپنے آپ کو بہت صاف ستھرا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ انہیں ان سب باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ انہیں تو ان ہورڈنگ کا بھی جواب دینا پڑے گا جو اگر 2 دن کے لیے جماعت اسلامی کا بینر اس کے اوپر لگ جائے تو لگتا ہے دھندا کم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے بینر کیوں لگ رہے ہیں۔ وہ ہمیں بتائیں کہ جتنے پیڈسٹریل بریجز کے اوپر یہ ہورڈنگ لگے ہوئے ہیں، ان ہورڈنگ کے پیسے کے ایم سی میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، اور اگر کے ایم سی میں نہیں جاتے تو کس کی جیب میں جا رہے ہیں؟ تو مرتضیٰ وہاب صاحب کی اپنی پوزیشن کیا ہے اس پہ، وہ اس کی وضاحت کرنی چاہیے انہیں، اور یہ بتانا چاہیے کہ یہ اربوں روپے کا دھندا ہے جو اس وقت چل رہا ہے کراچی میں، اور یہ پیسے کے ایم سی میں نہیں جا رہے، اور جو میونسپل چارجز کے نام پر کے الیکٹرک کے ذریعے سے کے الیکٹرک کو فائدہ پہنچا کر، اپنی محبوب کمپنی کو فائدہ پہنچا کر کراچی کے عوام کے بجلی کے بلوں میں لگانے کے لیے تو وہ بہت پریشان ہیں، اور اس پر انہوں نے ایسا رونا دھونا مچایا ہوا ہے جیسے جو ہے وہ سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا۔ بھائی موٹر وہیکل ٹیکس کے 77 ارب روپے بنتے ہیں ایک سال کے، وہ کیوں نہیں لے کر آتے آپ؟ وہ سندھ حکومت نے کیوں کھائے ہوئے ہیں؟ 2009-10 سے جو پی ایف سی آپ نے بنایا ہی نہیں ہے، پروونشل فائنینس کمیشن، اس کا جواب کون دے گا؟ غیر آئینی طور پر یہ سارا کام کیا جا رہا ہے، اور جمہوریت کے چیمپئن بنتی ہے پیپلز پارٹی، اور سب سے زیادہ جمہوریت دشمن، کراچی دشمن پارٹی کے طور پر سامنے آتی ہے۔ پی ایف سی آپ نے کیا نہیں ہے، مالیاتی اختیارات آپ دے نہیں رہی، 200-250 ارب روپے تو ہمارے صرف جو امپورٹ کے اوپر 1.2% انفراسٹرکچر ٹیکس ہے اس کے پیسے بنتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ اس کا جواب وہ دے نہیں رہے، اور مزید کرپشن کے لیے اور لوٹ مار کے لیے یہ پیچ ورک کے نام پر غیر معیاری کام کیا جا رہا ہے۔ یہ جو غیر معیاری کام ہے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ جماعت اسلامی اس کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے رہی ہے، اور ہم اس پورے کام کی نگرانی کریں گے۔ جس طرح ہمارے ایک سینئر صحافی نے جہانگیر روڈ کو ہاتھ میں لے کر چیک کیا تھا، اسی طرح انشاءاللہ ہمارے انجینئرز بھی سب لوگ دیکھیں گے کہ کون سا مال اس میں لگ رہا ہے، یہ بیٹومین کی کوالٹی کیا ہے، آپ نے پراپر طریقے سے اس کو سڑک کو کھودا ہے کہ نہیں کھودا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جو ایگریگیٹ ہے وہ پراپر ڈل رہا ہے کہ نہیں ڈل رہا، اس میں جو ہے وہ پورا مٹیریل ٹھیک طریقے سے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، کون سا آپ جو ہے وہ یہ مٹیریل استعمال کر رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کے حقائق قوم کے سامنے ہم لائیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا فراڈ کراچی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اگر سردیوں کی بارش ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مرتضیٰ وہاب صاحب کی بنائی ہوئی سڑکیں جو روز وہ افتتاح کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں اور باقی میڈیا پہ آ کر کہتے ہیں کہ میں بہت تعمیر و ترقی کر رہا ہوں، وہ سب پتہ چل جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی کچھ بورڈز لگے ہوئے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ترقیاتی کام ہو رہا ہے۔ آ کر ذرا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کسی دن چاہوں گا کہ ہمارے پورا میڈیا ہمارے ساتھ جائے اور ایک ایک سڑک اور ایک ایک گلی کا میں انشاءاللہ وزٹ کرواؤں گا، اور پتہ چل جائے گا کہ کس قدر لوٹ مار ہے اور کس قدر کراچی دشمنی ہے جو پیپلز پارٹی کے لگتا ہے خمیر میں موجود ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے برباد کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں دھوکہ نہ دیجیے اور سیدھے سیدھے طریقے سے بلدیاتی انتخاب کرائیے۔ بلدیاتی انتخاب ہوگا تو جو الیکٹڈ میئر ہوگا اور الیکٹڈ پورا جو باڈیز ہوں گی، ٹاؤنز ہوں گے، یو سی ہوں گے، وہ لوگ اپنے کام کریں گے، اور کے ایم سی کو بھی جو ہے وہ فعال کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس وقت تو سندھ سرکار نے پورا قبضہ مافیا بن کر تمام اداروں پر قبضہ کر لیا ہے،
اور خود KMC کے افسران بھی پریشان نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پورے عمل کو شفاف بنانے میں گورنمنٹ یا تو خود اپنا کام کرے، ورنہ پھر ظاہر ہے کہ ہمارے پاس دوسرا راستہ یا تو احتجاج کا ہوتا ہے یا عدالتوں میں جانے کا ہوتا ہے۔ اب کیا سارے کام ہی عدالتوں کے اندر جا کر ٹھیک کروائے جائیں گے؟ اس لیے سندھ حکومت کو اپنی اس روش کو ترک کرنا پڑے گا۔ کہ الیکٹرک کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو خبریں اس وقت تمام اخبارات کے اندر چھپ رہی ہیں کہ ایک آف شور کمپنی کے طور پر کچھ ٹرانزیکشن کی جا رہی ہے، کچھ حصص کی فروخت کی گئی ہے اور مختلف کمپنیاں سامنے آئی ہیں، اور اس کے حوالے سے پھر کہ الیکٹرک اس نے اپنی ایک وضاحت بھی اسٹاک ایکسچینج میں جمع کرائی ہے، ان سے وضاحت مانگی گئی تھی، اس کے حوالے سے واضح طور پر چیزیں سامنے آنے چاہیے۔ اس لیے کہ وضاحت تو کی ہے کہ الیکٹرک نے کہ ہم نے ایک مناسب جواب کے اسٹاک ایکسچینج میں جمع کرا دیا ہے اپنے حصص کی فروخت کے حوالے سے، لیکن وہ مناسب جواب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی در کمپنی، کمپنی در کمپنی ایک گورکھ دھندا ہے۔ کارپوریٹ سیکٹر کا جو ایک کرمنل ایکٹ ہو سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں وائٹ کالر کرمنلز پوری طریقے سے لوٹ مار کر رہے ہیں، اور یہ عمل تقریباً 16-17 سال سے جاری ہے۔ انہی چیزوں کی ہم نشاندہی کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جن کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے وہ سب کے الیکٹرک مافیا اور ان وائٹ کالر کرمنلز کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے سہولت کار بنتے ہیں، بلکہ خود حکومتوں میں موجود لوگ کہ الیکٹرک مافیا کا حصہ رہے ہیں، یا تو براہ راست حصہ رہے ہیں یا پھر انڈائریکٹ وہ ان کے وینڈر بن کر یا ان کی سبسڈری جو کمپنیاں بن کر یہ کام کرتے رہے ہیں۔ پچھلی حکومت جو عمران خان صاحب کی تھی اس میں 1 سے زائد لوگ ایسے موجود تھے۔ نون لیگ کا براہ راست کہ الیکٹرک کی مافیا کے ساتھ سہولت کاری کا بڑا زبردست نیٹ ورک موجود ہے، اور گورنر ہاؤس چاہے محمد زبیر بیٹھے ہوں، چاہے اس میں جو اس کے بعد عمران اسماعیل بیٹھے ہوں، یہ گورنر ہاؤس جو سندھ کا ہے یہ کہ الیکٹرک مافیا کا سہولت کار ہوتا ہے۔ اور پیپلز پارٹی نے تو پہلے بھی اس وقت کی ویلیو کے مطابق 200-250 ارب روپے لائبلٹیز ادا کی تھی کہ الیکٹرک کی 2009 میں، اور شیئرز کو جو ہے ٹرانسفر کیا گیا تھا، اور ہماری جیبوں کے پیسے تھے یہ کہ جو ادا کیے گئے تھے، جو ٹیکس ہم دیتے ہیں اس سے قومی خزانے سے پیسے ادا کر کے نئی تازہ دم کمپنیوں کو شیئرز دیے گئے تھے۔ اور پتہ یہ چلتا ہے کہ جب شیئرز نئی کمپنیوں کو دیے جاتے ہیں تو ان کمپنیوں کی بھی جو دوسری کمپنیاں ہوتی ہیں اس میں ایک ہی جیسے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا دھندا ہے جو کراچی کے 32 لاکھ صارفین، 3 کروڑ سے زائد عوام کے اوپر یہ ناک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی ان کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب اس حوالے سے بات ہوئی کہ اس کے اصل مالکوں کا تو پتہ کرو، اور خود چیف جسٹس آف پاکستان نے اس وقت کہا کہ کون انڈین ہے، کوئی اسرائیلی ہے، ہمیں کیا معلوم کہ اس کے اصل مالک کون ہیں، اور پتہ ہونا چاہیے، تو اس وقت بھی حکومت نے آئیں بائیں شائیں کر دیا تھا۔ اور جب اس کی ایکسکلوزیوٹی ختم کرنے کے لیے، اس کا ایکسکلوزیو لائسنس ختم کرنے کے لیے بات چلی، تو اسد عمر صاحب، رزاق داؤد صاحب ایک ایماندار پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے وہ گئے ججوں کے چیمبر میں اور کہا کہ یہ ان کا لائسنس کینسل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو قومی میڈیا کے اوپر آئی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور آج کی تاریخ میں تو کسی نے تردید بھی نہیں کی، کر بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ سب ملے ہوئے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، PTI ہو، نون لیگ ہو اور MQM ہو، یہ سب کے الیکٹرک مافیا کے ساتھ ہیں۔ اور اس وقت تو عملاً صورتحال یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور کراچی کے عوام ایک طرف ہیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے الیکٹرک مافیا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ جنگ ہم نے چھیڑی ہے تو ہم اس کو آئینی، جمہوری طریقے سے، قانونی طریقے سے لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو حتمی نتیجے تک پہنچائیں گے۔ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے حوالے سے بھی ہم نے عدالت میں کیس کیا ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس پریشر کے نتیجے میں یہ اسمارٹ موو کی ہے کہ الیکٹرک والوں نے کہ جو ٹھنڈے مہینے ہیں، ان ٹھنڈے مہینوں میں وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے پیسے کم کر دیں گے، اور جب گرم مہینے آتے ہیں تو اس میں پھر نیپرا وغیرہ کے ساتھ مل کر یہ لوگ چارجز پھر بڑھا دیتے ہیں، اور نیپرا اس میں سہولت کاری کرتی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پورا عمل ہے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کا، اس کا پورا میکینزم یہ سوالیہ نشان ہے، اس میں سارا فائدہ جو ہے کہ الیکٹرک کو حاصل ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ کوارٹرلی فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر جو پیسے لگ کر آتے ہیں، جس کا کل اضافہ ہوا 12 روپے 48 پیسے کا، اس کی وضاحت یہ آئی کہ اس کا اثر کراچی کے صارفین پہ نہیں پڑے گا۔ کراچی کے صارفین پہ نہیں پڑے گا تو قومی خزانے پہ تو پڑے گا۔ اس کے الیکٹرک کو تو حکومت پیسے دے گی سبسڈی کے نام پر،
یہ سبسڈی کے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ بھی ہم لوگ ٹیکس جمع کراتے ہیں تو یہ پیسے آتے ہیں. تو یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ اس کا اثر صارفین پہ نہیں پڑے گا. اس پہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پاکستان کے عوام ہیں جو یہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں. اور اس میں کراچی کا شیئر آپ جانتے ہیں کہ ٹیکس میں کتنا ہے, ریونیو میں کتنا ہے, اور پوری جی ڈی پی میں کتنا ہے. ہم یہاں الحمدللہ کراچی پورا پاکستان چلاتا ہے, اس کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اس لیے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سارا تو ہمارے یہ بوجھ ہمارے قومی خزانے پہ پڑے یا براہ راست ہماری جیبوں سے لیں, مافیا کو سپورٹ ملتی ہے اور ہمیں نقصان ہوتا ہے. یہ 12 روپے جو 48 پیسے ہیں, اس کا کیا میکینزم ہے؟ کس ذریعے سے نیپرا نے ان کو یہ اپروول دیا ہے اور یہ ان کے خزانے میں یہ پیسے چلے جائیں گے اور لوٹ مار کا بازار یہ گرم کرتے رہیں گے. اس لیے جو اس وقت شیئرز کی فروخت کا پورا دھندا ہو رہا ہے, اس پر میں تو سمجھتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کو سو موٹو لینا چاہیے. یہ کمپنی ہماری ایک اسٹریٹجک کمپنی بھی ہے, یہ پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ ہے جس کا نام KESC یا کے الیکٹرک ہے. اس کو اگر ان لوگوں کے حوالے کر دیا ہے جو کیمن آئلینڈ جیسی جگہوں پر آف شور کمپنی کے طور پر موجود ہیں, جہاں خرید و فروخت کے پیسے بھی پاکستان کی گورنمنٹ کو نہیں ملیں گے. ان ظالموں نے وہاں رجسٹر اس کو کرا دیا ہے کہ اگر کوئی شیئر فروخت ہوتے ہیں تو اس کا حصہ بھی ہمیں نہیں ملے گا, وہ حصہ بھی یہ ظالم کھا جائیں گے ہمارا, پاکستان کا اور پاکستان کے عوام کا. اور ایسی صورتحال میں انہوں نے ہمیں ڈال دیا ہے کہ ہمارے پاس اب نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا, لیکن راستہ موجود ہے, اور وہ یہ ہے کہ کے الیکٹرک مافیا کا یہ لائسنس کینسل کر کے اس ادارے کی تمام جنریشن کو قومی تحویل میں لیا جائے. چونکہ جنریشن مزید کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جو ایکسس بجلی ہمارے پاس ٹیک اور پے معاہدے کے مطابق جو IPP سے کیے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان نے, ایکسس بجلی ہے, بجلی اگر ہم خرچ نہیں بھی کریں گے تو اس کی پیمنٹ ہمیں کرنی پڑتی ہے. تو جب ہم پیمنٹ کر ہی رہے ہیں تو یہ بجلی کراچی میں استعمال ہو, کہ الیکٹرک کو سائٹ پہ کیا جائے, اور جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن ہے اس کے لیے نئی کمپنیوں کو انوائٹ کیا جائے. یہ پاکستان کے مفاد کا فارمولہ ہے, یہ پاکستان کے عوام کے مفاد کا فارمولہ ہے, لیکن یہ فارمولہ شاید مافیاز کے مفاد کا نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا نہیں ہے جو ان مافیاز کے سہولت کار حکومتوں میں اور مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے یہ معاہدے پر عمل نہیں ہو رہا. اس لیے جماعت اسلامی عوام کا مقدمہ لڑے گی انشاءاللہ, اور اس مافیا کو اور اس کے سہولت کاروں کو ایکسپوز کریں گے اور واضح طور پر بتائیں گے کہ کون کون اس کھیل میں ملوث ہے ہماری جیبوں پہ ڈاکہ مارنے میں. کہ الیکٹرک نے جو بھی ابھی اس وقت فیول ایڈجسٹمنٹ کوارٹرلی بڑھایا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو نہیں بڑھنا چاہیے. یہ نیپرا کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ قومی خزانے پہ ڈاکہ مارنے کے مترادف ہے, اس کو واپس ہونا چاہیے. الحمدللہ جماعت اسلامی نہ صرف موقف کے اعتبار سے, اپنی جد و جہد کے اعتبار سے بھی اس مافیا کا مقابلہ کر رہی ہے, اور ہم عدالت میں بھی موجود ہیں, اور ہم نے جو میونسپل چارجز ہیں اس پہ بھی اسٹے لیا ہوا ہے, اور مزید اس کی پروسیڈنگ کا جماعت اسلامی چونکہ کیس ہے ہمارا, ہم حصہ بن رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ فیول ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی جو کیس موجود ہے اس میں بھی ہم کام کر رہے ہیں. اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلو بیک کی مد میں جو کراچی کے عوام کے تقریباً 50 ارب روپے ہیں, کہ الیکٹرک مافیا اس کو جو ہے وہ دبائے بیٹھا ہوا ہے, اور کورٹ سے اسٹے موجود ہے. انشاءاللہ ان قریب ہم ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کریں گے کہ یہ اسٹے ختم کیا جائے اور یہ پیسے کراچی کے عوام کے واپس کیے جائیں. اسی طرح اور بھی جتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں اور دیگر چارجز ان بلوں میں لگے ہوئے ہیں, اس پر بھی جو ہے وہ ہم کام کریں گے, اور لوگوں کو انشاءاللہ ریلیف اس سے ملے گا. بلدیاتی انتخاب کے حوالے سے ایک بات بہت اہم ہے کہ خبریں یہ چھپی ہیں کہ 6000 اہلکار سندھ پولیس کے PTI کا احتجاج روکنے کے لیے اسلام آباد روانہ ہو گئے. اب وہ 6000 ہیں کہ 5000 ہیں یا 10,000 ہیں, 10,000 بھی آ گئی ہے. اب مجھے بتائیے, ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کرا نہیں سکتے. کل بھی مرتضیٰ وہاب صاحب نے, جو ناجائز ایڈمنسٹریٹر ہیں, میں ان کو ناجائز ایڈمنسٹریٹر کہتا ہوں اس لیے کہ الیکشن شیڈول کے بعد سیاسی بنیادوں پر جو ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ناجائز ہیں, غیر قانونی ہیں, غیر اخلاقی ہیں, غیر آئینی ہیں, اور ان کو خود ہی اتنی شرم تو کرنی چاہیے کہ استعفیٰ دے دیں. اگر وہ نہیں کرتے تو الیکشن کمیشن ان کو برطرف کیوں نہیں کرتا؟ الیکشن کمیشن کیوں نہیں پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی ایک قدم بھی اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ میں حیران ہوں. وہ بھی کیا زرداری ڈاکٹرائن کا حصہ ہے سکندر راجہ صاحب, جس کے نتیجے میں وہ کھل کر ان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ ورنہ کون سی ریزن ہے جس کی بنیاد پر سیاسی ایڈمنسٹریٹر اس وقت موجود ہیں؟ ان کو ہٹنا چاہیے. لیکن وہی وکالت کر رہے تھے. کل بھی انہوں نے کہا کہ 2 حصوں میں الیکشن کرانے کے لیے ہم تیار ہیں. اب یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف یہ خطوط لکھ رہے ہیں مسلسل, یہ اور ان کے وزیر اعلیٰ صاحب اور ان کے پوری وزیر سندھ حکومت کی طرف سے,
کہ آپ الیکشن ہم نہیں کرا سکتے، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں ہم تو الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. تو بھائی آپ یہ تو جو ہے نا یہ بالکل ایسی بات ہے کہ یہ لوگوں کو جو نا بالکل آنکھوں میں دھول کیا بلکہ پوری کی پوری دھول کے اندر پوری قوم کو مبتلا کرنے کے مترادف ہے. اس لیے جو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے پاس نفری نہیں ہے اس لیے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، الیکشن کرانے کے لیے نفری نہیں ہے، اسلام آباد بھیجنے کے لیے سندھ پولیس موجود ہے. کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے، اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا تو ہم پٹیشن فائل کر دیں گے، اور ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے مطابق کہ جو 28 اگست کے انتخابات سے متعلق واضح فیصلہ تھا کہ شیڈول کے مطابق انتخابات کروائے جائیں، یہ چیف جسٹس پر اور دوسرے ججز پر مشتمل بینچ تھی جس نے واضح فیصلہ دیا تھا کہ شیڈول کے مطابق الیکشن کروائے جائیں. انہوں نے سیلاب کا بہانہ بنا کر آگے بڑھایا اور جو دوسرا شیڈول دیا اس میں بھی الیکشن نہیں کروائے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اور سندھ حکومت بھی دونوں کنٹمپٹ آف کورٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، اور ہم یہی پلی لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا رہے ہیں. تو پولیس نہیں ہے ان کے پاس الیکشن کرانے کے لیے، لیکن بھاری پولیس موجود ہے اسلام آباد بھیجنے کے لیے. شرم کا مقام ہے سندھ حکومت کے لیے کہ یہ کیا کھیل کراچی کے لوگوں کے ساتھ اور سندھ کے عوام کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آج اتنی بات میں کرنا چاہوں گا، موضوعات اور بھی بہت سے ہیں لیکن انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر بات کریں گے. جزاک اللہ. دیکھیں جماعت اسلامی کی جو رابطہ عوام مہم ہے نا، وہ تو اب ایک ایسی حقیقت بن گئی ہے کہ بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اب وہ تو ظاہر ہے کراچی کے مسئلے موجود ہیں تو ان مسئلوں پر آواز ہم اٹھا رہے ہیں اور لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں، اور لوگوں میں اس کی پذیرائی بھی ہے اور لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ذہنی طور پر اس وقت کراچی کے لوگ اس بات کے لیے بالکل تیار ہیں کہ جس وقت بلدیاتی الیکشن ہوگا انشاءاللہ میئر جماعت اسلامی کا ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ جتنا بھاگیں گے ہم پیچھے پیچھے بھاگیں گے. ہم ظاہر ہے اس ملک میں یا تو پھر لوگ بتا دینا کہ نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی عدالت ہے، نہ کوئی ادارہ ہے، نہ کوئی الیکشن کمیشن ہے. اگر کوئی موجود ہے تو پھر الیکشن کرانے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ بھاگ نہیں سکیں گے. ہم سپریم کورٹ کے ذریعے سے ان کو فکس کریں گے. ان کو اب وہ ڈیٹ دینی پڑے گی جس میں انہیں الیکشن کرانا پڑے گا، انہیں اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لینا پڑے گا. ہماری مہم جاری ہے، کراچی کے حقوق کی یہ تحریک ہے، اس میں تو الیکشن ایک سنگ میل ہے. مجھے پتا ہے بلدیاتی الیکشن میں ساری چیزیں مسئلے حل تھوڑی ہو جائیں گے. مردم شماری کا مسئلہ تو بلدیاتی الیکشن سے حل نہیں ہوگا. وہ تو جو کچھ زیادتی نون لیگ نے ہمارے ساتھ کی اور پھر پی ٹی آئی نے 3.5 سال تک نہ صرف یہ کہ مردم شماری نہیں کروائی بلکہ اس کو نوٹیفائی کیا. ہماری پیٹھ پر چھرا گھوپا اتنا بڑا مینڈیٹ لینے کے بعد پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے، اور انہوں نے مردم شماری ہمیں آدھا کر کے نوٹیفائی کر دیا. تو یہ مسئلہ تو بلدیاتی الیکشن کا نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے کہ کوٹا سسٹم میں جو غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ پی ٹی آئی نے کیا وہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، الیکشن کا مسئلہ. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق وفاق سے ہے، تو ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں کو بھی ایڈریس کرنا ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق صوبائی حکومت سے ہے، ملازمتوں کا معاملہ ہے. اب یہ جو کراچی کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے یہ تو بلدیاتی ایشو نہیں ہے. اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ پوری ایجوکیشن کا معاملہ دیکھ لیجئے، تباہ حال ہے. اس کو تو ہم نے کہا تھا کہ تمام تعلیمی ادارے 2001 کے ایکٹ میں جب میئر کے ماتحت تھے اور بلدیہ کے تو سارے ہونے چاہیے. ان ظالموں نے تو وہ جو بلدیہ کے تحت تھے وہ بھی لے لیے تھے جس پر ہم نے بڑی جد و جہد کی ہے. تو یہ اختیارات والی جو بات ہے اس پر یہی تو لڑائی ہے ہماری کہ آپ اس کو ٹھیک کریں. اور اس کے لیے ہم جو کچھ بھی ان کی آپس میں بات چیت چل رہی ہو ہم واضح طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ واضح طور پر آئین کی آرٹیکل 148 کے مطابق ڈرافٹ سامنے آنا چاہیے اور سلیکٹ کمیٹی کے اندر وہ چیزیں واضح طور پر آنے چاہیے. وہ پھر منٹ بنے، اس کی سفارش بنے اور پھر اسمبلی کے اندر آنی چاہیے. یہ ڈائریکٹ جو ہے کوئی چیز اندر کھاتا اگر کر رہے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ پوری قوم کو سامنے اعتماد میں لے کر یہ کام کرنا چاہیے. سر میرے بھائی مجھے نہ کسی کے چہرے سے مسئلہ ہے نہ کسی کی ذات سے مسئلہ ہے. میں تو سیدھا سیدھا کہتا ہوں یہ ہمارے عوام کا پیسہ ہے. اس پیسے میں 70-80% جو کرپشن ہو رہی ہے وہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے. کام کر رہے ہیں تو ڈھنگ سے کریں. اول تو کیا نہیں ہے، اور کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہو رہا ہے کہ پہلے سے پیسے جاری ہو رہے ہیں ٹینڈر کے بغیر.
یہ تو پوچھیں گے نا ہم، تو ہم اس پہ ناراض نہ ہوں ان سے. اسی طرح ہم تو یہ پوچھیں گے نا کہ سینئر صحافی کے ہاتھ میں سڑک کیسے آ گئی، یہ تو پوچھیں گے نا ہم. یہ تو ہم پوچھیں گے نا کہ وہ مٹیریل صحیح کیوں نہیں لگا رہے. یہ تو ہم پوچھیں گے نا کہ یونیورسٹی روڈ پہ جو انہوں نے کام کیا تھا اس کے پیسے چارج ہو گئے اور ریڈ لائن کے نام پر اس کو کیوں چھپا رہے ہیں. جہانگیر روڈ تو ان کے لیے، ان کے اوپر کلنک کا ٹیکہ بنے گی نا. شارع نور جہاں بھی بنے گی، اور یہ جو شارع پاکستان بھی بنے گی، اور اسی طرح سے شہرشاہ سوری شارع بھی بنے گی، اور یہ تمام سڑکیں. اور یہ اب یہ جائیں کہ ماڑ، یہ جو جتنی باتیں کر رہے ہیں نا تاثر بنانے کی کہ ہم 7 اضلاع میں بیک وقت کام شروع ہو گیا، آگے ذرا سا وزٹ تو کریں آپ لوگ اندر جا کے کیا حال کیا ہوا ہے. یعنی جو بناتے جا رہے ہیں، جب دوسری بنتی ہے تو پہلے والی ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ پیسے تو ان کے مطلب گھر کے نہیں ہیں نا، یہ تو ہمارے پیسے ہیں. ہماری جیبوں کے پیسوں پہ جب یہ کام کریں گے تو ہم اعتراض تو کریں گے، انہیں اچھا لگے یا برا لگے، سامنا تو انہیں کرنا پڑے گا. اگر ظاہر ہے وہ اتنا بھی سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے پاس پھر دوسرے آپشنز عدالتی ہیں اور بہت سارے ہیں جس میں سب پھنسیں گے. اصل میں دیکھیں، یہ تو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کچھ سڑکیں ایسی ہیں جو تقریباً مشترکہ ہوتی ہیں، جو کینٹونمنٹ بھی استعمال کرتا ہے اور کے ایم سی بھی استعمال کرتی ہے. اور چونکہ بلدیاتی الیکشن اگر انہیں کرانے ہی پڑ گئے، جو ان کے خیال میں تو نہیں ہونے چاہیے لیکن ان کو کرانے تو پڑیں گے، تو یہ اس کی بھی تیاری ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ان جگہوں پہ جہاں سے یہ مشترکہ سڑکیں بھی نکلتی ہیں تو ہم یہ امپریشن دے دیں کہ ہم بہت کام کروا رہے ہیں اور اس میں بلدیاتی الیکشن میں فائدہ اٹھا لیں. وہ فائدہ تو ان کو انشاءاللہ اس لیے نہیں ملے گا کہ لوگ تو اب جان گئے کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے 14-15 سال میں. لیکن ظاہر ہے یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے، عوام تو یہ چاہتے ہیں کہ کام ہو. کینٹونمنٹ بورڈ کی جو ذمہ داری ہے وہ کینٹونمنٹ بورڈ کو پوری کرنی چاہیے. ان کے پاس بھی ٹک ٹاک فنڈ ہوتا ہے اور ان کو اپنی ذمہ داری سے جو ہے وہ منہ نہیں موڑنا چاہیے. اور یہ اگر جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس ہونا چاہیے. عوام کا کام یہ ہے کہ ان کی سڑکیں بھی بنیں، ان کا سیوریج کا نظام بھی درست ہو اور بےایمانی بھی نہ ہو. ارے بھائی، ابھی تو سب کچھ وہی ہے نا. ابھی تو سندھ حکومت بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہے، بلدیاتی حکومت بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہے، کے ایم سی بھی انہی کے قبضے میں ہے، سارے وفاقی حکومت میں بھی انہی کے قبضے میں ہے. ٹھیک ہے، وزیر خارجہ بھی انہی کے ہیں. بہت سارے اتنے سارے وزیر ہیں کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کون کون ہے. اب تو پانچوں گھی میں، کیا کہتے ہیں، پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہے پیپلز پارٹی کا اس وقت، اور خوب اس میں ہل رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ کراچی کے عوام تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ وفاق میں پیسے بھی ہم بھیج رہے ہیں، صوبے کا 98% بھی کراچی ریونیو جنریٹ کر رہا ہے، کے ایم سی کا بھی بجٹ بھی ظاہر ہے ہمارے ہی ٹیکسوں سے بنتا ہے. تو اس میں کرپشن کیوں کر رہے ہو، ہمارا سوال یہ ہے.